سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک ایسی بات لے کر کہ جس بات نے پورے معاشرے کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے گلی کا یا اپنے محلے کا یا اپنے شہر کا جائزہ لیتے ہیں یا اپنے ملک کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر دوسرا انسان اس چیز میں ملوث نظر آ رہا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ہر دوسرا انسان نشہ کرتا نظر آ رہا ہے، بلکہ نشے کی لت ایسی لگ گئی ہے کہ اللہ اکبر، کہ نشہ اس کو چوری پر آمادہ کرتا ہے، اس کو ڈکیتی پر آمادہ کر رہا ہے، اور لوگ نشہ کرنے کے لیے، نشے کی چیزیں خریدنے کے لیے وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ تمباکو بڑی شوق سے کھاتے ہیں، اور تمباکو کی جو لت ہے، جو نشہ ہے، ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جو نشہ آور ہے آج ہمارے درمیان میں دیکھو کہ وہ سامنے چاہے کوئی بھی ہو، لہٰذا اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس تمباکو ہے کیا؟ لہٰذا سامنے والا اسے تمباکو نکال کر دیتا ہے۔ تو یہ نشے والی چیز بھیک مانگنے پر، چوری کرنے پر، ڈکیتی کرنے پر، معاشرے میں برائی پھیلانے پر یہ نشہ آور چیز آمادہ کر رہی ہے، اور آدمی نشہ کرتا ہے اور ان سب باتوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص نشہ نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو لکی سمجھے، خدا کا شکر بجا لائے، پروردگار کی تعریف اور توصیف کرے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اور جو شخص نشہ کرتا ہے اس کو لاجیکل نہیں بلکہ دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اس نشے سے دور ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ نشہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دانشور انسان تھا، بڑا عقل مند انسان تھا، لیکن بڑا ظالم تھا، بہت ظلم کیا کرتا تھا، لوگوں کو بڑے کڑوے کڑوے مشورہ دیا کرتا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا اور کہا کہ فلاں آدمی سے میری دشمنی ہے، لہٰذا میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دوں۔ میں اس کے بیٹے کو قتل کر دوں گا تو وہ خوب روئے گا، میں اس کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، اس پر ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ اس ظالم شخص نے کہا، اس دانشور ظالم نے کہا کہ تو اس کے لڑکے کو قتل نہ کر، اگر تم اس کے لڑکے کو قتل کرو گے تو وہ 1 مہینہ روئے گا، 2 مہینہ روئے گا، لیکن 4 مہینہ جب گزرے گا، 6 مہینہ جب گزرے گا یا کچھ ایام گزریں گے تو وہ رونا چھوڑ دے گا، وہ غم جو ہے وہ بھلاتا نظر آئے گا۔ لیکن میں تجھے ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تو اس کے لڑکے کو اس چیز میں لگا دے گا تو وہ ہمیشہ روتا نظر آئے گا۔ اس ظالم دانشور نے یہ کہا کہ تم اس کے لڑکے کو نشہ آور بنا دو، تم اس کے لڑکے کو شرابی بنا دو، تم اس کے لڑکے کو ایسی راہ پر نکال دو، ایسی راہ اس کو دکھا دو کہ جس سے وہ شراب میں دھت رہے بلکہ وہ ہمیشہ نشہ کرتا رہے۔ جب اس کا لڑکا نشہ کرے گا تو اس کا باپ جو ہے وہ 1 یا 2 مہینے نہیں روئے گا بلکہ اس کا باپ ہر دن روتا نظر آئے گا، اس کے گھر میں ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹتا نظر آئے گا۔ جب وہ بیٹا نشہ کر کے آئے گا، نشے کی دھت میں اپنے گھر والوں کو خوب گالیاں دے گا، تو لہٰذا تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ ہر دن اس کے گھر میں قیامت گزرے گی اور وہ ماتم کا گھر بن جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، نشہ اتنی بری چیز ہے کہ آدمی اگر اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو یقیناً
کامیابی اس سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں نشہ لے لوں گا تو میں اپنے سارے غم بھول جاؤں گا، لیکن جب تک وہ نشے میں رہتا ہے اس وقت تک وہ اپنے غموں کو بھولتا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی نشے سے وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ سارے معاملات اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ پھر جب دوسرا دن آتا ہے تو وہ کل کے مقابلے میں آج اور زیادہ وہ شراب پیتا ہے، زیادہ نشہ کرتا ہے تاکہ اسے زیادہ خوشی ملے اور وہ معاملات کو بھولتا نظر آئے، لیکن وہ سوچتا نہیں ہے کہ جو میں نشہ آور ہوتا جا رہا ہوں، اپنے زندگی کو میں پیچھے ڈھکیل رہا ہوں، اپنے زندگی کو دلدل کی طرف لے جا رہا ہوں، اپنے زندگی کو پستی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو بڑا مشورہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ مدت تک کھانسی رہے، اس شخص نے اس کھانسی کا بہت علاج کیا، اس ڈاکٹر کے پاس گیا، اس حکیم کے پاس گیا، لیکن اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا، تو لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اسے مشورہ دیتے نظر آتے ہیں کہ تم تھوڑی سی شراب پی لو لہٰذا تمہاری کھانسی چلی جائے گی، تم یہ کر لو گے، یہ نشہ آور چیز کھا لو گے، تمہاری کھانسی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ کورونا کا کال دور ہو رہا ہے، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے، پوری امت مسلمہ کو اس چیز سے حفاظت میں رکھے۔ بلکہ اس کورونا کے ماحول میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو یہ مشورہ دیا کہ شراب پیو گے تو کورونا تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہیں وہ چیز لاحق نہیں ہوگی۔ آؤ حدیث پاک دیکھو، آؤ اسلام کے دارالغیتی میں آؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بچی بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے یہ نشہ آور چیز تھوڑی سی پلا دو، اس کے زبان پہ یہ تھوڑی سی چیز نشہ آور رکھ دو، لہٰذا اس کی طبیعت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی، وہ صحت مند ہو جائے گی۔ حضور آپ اجازت فرمائیے، کیا میں اپنے بچی کو وہ نشہ آور چیز دوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، کبھی اللہ نے حرام چیز میں بھی شفا رکھی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو معاشرے میں اس طرح کے غلط باتیں پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لو یا تھوڑا سا نشہ کر لو، تھوڑی سی تمباکو تم کھا لو لہٰذا تمہاری طبیعت اچھی ہو جائے گی، بلکہ اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، بلکہ اپنے عقیدے کو خراب نہ کرے، اپنے آپ کو خراب نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو شہد میں شفا رکھی ہے، آپ وہ استعمال کیجئے۔ اللہ نے شفا رکھی ہے تو اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے تو نبی کے عشق میں شفا رکھی ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے تو اس کی عبادت میں شفا رکھی ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے تو اس کی رضا پر راضی رہنے میں جو شفا ہے۔ یقیناً دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام چیز کر لو اللہ تمہیں شفا دے گا، حرام چیز میں میرے آقا نے فرمایا کبھی شفا نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے آقا پر خوب درود و سلام بھیجو، پھر دیکھو اللہ آپ کو کیسی صحت عطا فرماتا ہے، آپ کو کیسے شفایاب فرماتا ہے، پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسی بلند اور بالا ہوتی ہے، پھر دیکھو آپ کیسی ترقی کے منزل پر گامزن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ بات اس مسئلے پر چل رہی تھی ہمارے درمیان میں کون سی سب سے بڑی بیماری پھیل رہی ہے، یعنی گناہ پھیل رہا ہے، وہ روکنے کی کوشش کی جائے، ایک ایسی مہم چلائی جائے، ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ لوگ اس بڑے گناہ سے بچ جائے۔ لہٰذا اب بات یہ چلی کہ کون سا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، وہ اسی محفل میں کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ، انہوں نے کافی عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ لہٰذا حضرت فاروق اعظم کے شہزادے گئے اور حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کون سا بڑا گناہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ شراب پینا سب سے بڑا گناہ ہے، کہ شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو اٹھا کر دیکھو، آج ہمارے محلوں اور گھروں کا جائزہ لو کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو شراب کے دھن میں وہ گالیاں دیتا نظر آتا ہے، جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ماں کا ادب بھول جاتا ہے، جب آدمی شراب پیتا ہے تو بہن اور بیوی میں کوئی فرق اس کے درمیان میں نہیں رہتا ہے، جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ تمام چیزیں کر بیٹھتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے، نہ اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کا قیام قبول ہوتا ہے، نہ اس کا رکوع قبول ہوتا ہے، بلکہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے گھر میں برکتیں کیسی نازل ہوگی، اس کی زندگی میں اللہ کیسے روشنی عطا کرے گا؟ لہٰذا ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے۔ یقیناً جب ہم شراب نوشی سے دور ہو جائیں گے یقیناً کامیابی کی منزل پر پہنچیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے بچے گھروں سے نکلتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں دے کر بھیجتے ہیں کالج کے لیے کہ وہ کالج میں جائے، لیکن کالج سے جب بچے ہمارے واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل نظر آتی ہے، کبھی کبھی ان کے ہاتھوں میں سگریٹ نظر آتی ہے، کبھی کبھی ان کے منہ میں گٹکا نظر آتا ہے، کبھی کبھی ملت کے نوجوانوں ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں نظر آتی ہے جس سے اس کی زندگی بالکل ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج ہم کو اپنے گھروں سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو اس چیز سے نہیں روکیں گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہماری اولادیں کبھی گٹر کے پاس نظر آئے گی، ہماری اولادیں کبھی سڑکوں پر نظر آئے گی، وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہماری اولادیں تباہ اور برباد ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اولادوں کو ایک عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔